السلام علیکم ناظرین، میں سیدہ ظاہرہ عابدی آپ کی میزبان آج آپ کی خدمت میں اپنی ذاتی زندگی کا ایک واقعہ لے کر آئی ہوں۔ یہ بڑا انٹرسٹنگ ہے، میرے لیے تو انٹرسٹنگ ہے، اب آپ کو پسند آ جائے تو کی بات ہے۔ ہوا یوں کہ ہم اپنی چھوٹی بھابھی چوتھے نمبر کی نہیں تیسرے نمبر کی بھابھی بیاہ کے لائے، اور اس کے آنے کے بعد چند دن کے بعد میں نے ایک خواب دیکھا کہ ایک خالی کمرہ ہے، مکمل خالی کمرہ ہے، اور کمرے کے بیچوں بیچ میں میری بھابھی وہ رکھا ہے آٹے کا تسلا، میں کھڑی ہوں تسلے کے ایک طرف، اور ایک طرف وہ نئی بھابھی کھڑی ہوئی ہے، اور ایک طرف میری والدہ ہیں۔ اب اور چوٹی دار بھرا ہوا ہے آٹے کا تسلا۔ اب میری امی جان نے کہا ہے میری بھابھی سے، جو نئی بھابھی بیاہ کے آئی ہے، اس سے کہا عظمیٰ آٹا تو گوندھ لو۔ اچھا، عظمیٰ کے ہاتھ میں 1 کلو نمک کا ڈبہ ہے، جو آج کل چلتے ہیں نا میڈیکیٹڈ نمک۔ عظمیٰ نے کہا جی اچھا امی جان نمک تو ڈال لوں۔ عظمیٰ نے کھڑے کھڑے وہ 1 کلو نمک کا ڈبہ اس تسلے میں ڈالنا شروع کیا۔ وہ میرے سامنے نمک کی دھار جا رہی تھی تسلے میں، اور ہم دونوں دیکھ رہے تھے، میں اور میری والدہ، اور عظمیٰ نمک ڈال رہی تھی۔ نمک ڈالتی گئی عظمیٰ، اور جیسے ہی نمک ختم ہوا ویسے ہی میری آنکھ کھل گئی۔ اسی وقت میں نے مولا علی سے مدد مانگی تعبیر کے لیے، اور تعبیر میرے ذہن میں مولا نے دی کہ بھابھی کے یہاں فرزند آئے گا۔ اچھا، ہوا یہ تھا میری والدہ کو بیٹیاں بہت پسند تھیں، تو بیٹیوں کی ماشاءاللہ فصلیں بہار آئی ہوئی تھی۔ ہم سب پسند کرتے ہیں بیٹیوں کو الحمدللہ۔ تو لیکن اب ظاہر ہے جب کئی بیٹیاں تھیں ماشاءاللہ، تو لامحالہ ایک آرزو تھی کہ اب کی بیٹا ہو جائے۔ وقت گزرتے تو دیر لگتی نہیں ہے، 9 مہینے تو پلک جھپکتے میں گزر گئے۔ ایک دن صبح میں آنگن دھو رہی تھی اپنا، دستک ہوئی دروازے پہ، میں نے دروازہ کھولا تو میرا چھوٹا بھائی ہاتھ میں مٹھائی کا ڈبہ لیے کھڑا تھا۔ اس نے سلام کیا، میں ہاتھ دھو چکی تھی پائپ چھوڑ کر، پائپ چل رہا تھا تو میں نے اس چلتے پائپ سے ہاتھ دھوئے، پھر نل بند کیا، پھر دروازہ کھولا تو بھیا جانو کھڑے ہوئے تھے میرے سب سے چھوٹے۔ اس نے مٹھائی کا ڈبہ میری طرف بڑھایا، اندر آ کے آنگن میں کہا لیجئے مبارک ہو، لیکن اس کا منہ سوکھا سوکھا سا تھا، یعنی خوش نہیں تھا وہ، تو ظاہر کر رہا تھا جیسے وہ خوش نہیں ہو، اور کہنے لگا سوری، اور کہنے لگا کہ لیجئے ایک عدد بیٹی اور آ گئی۔ میں نے کہا اچھا، تو پھر ایسا کرو یہ مٹھائی کا ڈبہ واپس لے جاؤ۔ کہنے لگا کیوں؟ میں نے کہا کیونکہ میں بیٹیوں کی مٹھائی نہیں لیتی ہوں، میں نے دل میں توبہ کر لی اللہ میاں سے۔ وہ بہت چکا ہو گیا کہنے لگا ارے بچوں کیسی بات کر رہی ہیں؟ میں نے کہا ہاں میں بیٹیوں کی مٹھائی نہیں لیتی ہوں، بیٹے کے لائے ہوتے تو میں لے لیتی۔ اچھا، اب ایک بات تو یہ ہے کہ بیٹی کی مٹھائی نہیں لیتی ہوں، اب تم اپنی زبان سے یہ قبول کرو کہ بیٹا ہوا ہے تو مٹھائی لے لوں گی۔ اس نے کہا نہیں بیٹی ہوئی ہے۔ اب کچھ دیر وہ بحث کرتا رہا کہ بیٹی ہوئی ہے۔ میں نے کہا میں تو بیٹی کی مٹھائی لوں گی ہی نہیں، اسی شرط پہ لوں گی کہ تم کہو گے، اپنی زبان سے کہو کہ بیٹا ہوا ہے۔ وہ بے اختیار ہنس پڑا، اور پھر کہنے لگا کہ جی ہاں بیٹا ہوا ہے، اور میں نے مبارکباد دی، اور بیٹی کی اگر بیٹی ہوئی ہے تو بیٹی کی مبارکباد، لیکن میں نے ویسے مبارکباد دی۔ تو بھائی میرا کہنے لگا کہ بجو اتنے وثوق سے آپ کیسے کہہ رہی تھی کہ بیٹا ہوا ہے؟ میں نے کہا دیکھو میں نے خواب ایسا دیکھا تھا، آٹا نعمت
نمک نعمت اور بھابھی کے ہاتھ سے ڈالا جا رہا ہے، تو بھابھی کے ذریعے سے نعمت آ رہی ہے۔ تو اس کو بہت حیرت ہوئی اور وہ بہت خوش بھی ہوا میری اس بات سے، کہ اس نے اس بات کو اپریشیٹ کیا کہ الحمدللہ میں اپنے خواب کے معاملے میں کانفیڈنٹ تھی۔ اب ایک خواب میں نے ایسا دیکھا، ایک شام تھی جب میں اپنے صاحبزادے کے ساتھ، ہم سبھی تھے لاؤنج میں، بہو بچے بیٹا، تو میں نے خواب دیکھا کہ بیٹے سے میری بات ہوئی اس پر، میں نے کہا دیکھو فلاں گلوکار نے مولا علی پہ کتنا بہترین گایا ہے۔ میرے صاحبزادے کہنے لگے بچوں آپ کو غلط فہمی ہوئی ہے، وہ انہوں نے مولا علی کی شان میں نہیں گایا ہے بلکہ دوسرے ولی کے شان میں گایا ہے۔ میں نے کہا اچھا، مجھے حیرت ہوئی اور پھر رات ہو گئی۔ میں جب سوئی تو میں نے خواب میں دیکھا کہ میں چھت پہ بیٹھی ہوئی، ایک کپڑا میرے ہاتھ میں، میں سلائی کر رہی ہوں اور چھت کے کونے میں بڑا سا ہال کمرہ ہے جس میں تیز آواز میں موسیقی چل رہی ہے اور کوئی گانا بھی گا رہا ہے۔ اچھا، اب میرے دل میں خود بد ہوئی کہ میں جا کے دیکھوں، پھر میں نے کہا نہیں، کپڑا ادھورا رہ جائے گا، میں کپڑا سی کے دیکھوں گی، کپڑا مکمل سی لوں پھر جاؤں گی۔ اب میں کپڑا جب سی کے فارغ ہوئی تو وہاں باجا بجنا، موسیقی بند ہو گئی تھی۔ میں کمرے میں گئی، کمرہ روشن تھا پورا، وہاں جو لڑکا تھا، سمجھیے چوکیدار کہہ لیجیے آپ، میں نے اس سے کہا کہ وہ فلاں فلاں گانا گا رہے تھے، وہ کہاں گئے؟ تو اس نے کہا کہ وہ تو سو گئے ہیں۔ میں نے کہا اچھا، کہاں سو گئے ہیں؟ یہاں تو کمرہ خالی پڑا ہے۔ تو اس نے ایک طرف دروازے کی طرف اشارہ کیا کہ وہاں سوئے ہیں۔ میں جب وہاں گئی تو میں نے دیکھا کہ دروازہ جیسے ہی، دروازہ کھولنے کی ضرورت نہیں تھی، دروازہ کھلا ہوا تھا اور وہ باتھ روم تھا۔ اس باتھ روم کے کونے میں وہ کینوس کے ڈریس میں ان کو زپ لاک کر کے وہ سو رہے تھے اور ان کے گھٹنے دونوں اس زپ لاک میں بھیجے ہوئے تھے، اور بس اتنا خواب تھا۔ میری آنکھ کھل گئی، پھر میں نے ظاہر میں دعائے مغفرت پڑھی ان کے لیے اور اللہ تعالیٰ سے دعا مانگی، کیونکہ ہمیں پتہ نہیں ہوتا ہے کہ انسان کب انجانے میں غلطیاں کرتا ہے، اور پھر اس کا ظاہر صلہ تو ملتا ہے، چاہے دنیا میں ملے چاہے آخرت میں ملے۔ تو یہ خوابوں کی دنیا بڑی حسین ہے، اس کے اندر ذرا جا کے دیکھیے کبھی۔ ایک خواب کا تذکرہ میں پہلے ہی کر چکی ہوں اپنی کسی پوسٹ میں، کہ جب میرے بڑے صاحبزادے NCA لاہور پڑھنے گئے اور پہلا سال گزرا اور ان کا رزلٹ آیا، مجھے نہیں معلوم تھا کہ رزلٹ آیا ہے، لیکن میں نے خواب میں دیکھا کہ جیسے میں ایک ندی کی چڑھائی چڑھ رہی ہوں، چوڑی ندی پاٹ والی، اور چڑھتے ہوئے میرے ہاتھ میں زردے کا تھیلا ہے، جو شاپر ہوتے ہیں نا، اور جب میں چڑھ رہی ہوں تو کہیں سے ایک کتا آیا ہے بلیک کلر کا، اور اس نے بڑے اس سے یعنی جیسے ناز سے مانگتے ہیں نا، وہ تھیلے پہ اس نے اپنے پنجے مارے ہیں بغیر ناخون کے کہ تھیلا پھٹے نہیں، اور اس نے جب میں نے دیکھا ہے جھک کے تو وہ رخ موڑ کے اپنا، تو اس نے مجھے بڑی التجائی نظروں سے دیکھا ہے کہ میں زردہ اس کو دے دوں، اور پھر میری آنکھ کھل گئی۔ جب میری آنکھ کھلی تو پھر ظاہر ہے مجھے خواب میں اشارہ مل گیا تھا، فوراً میرا ذہن جمپ کر کے گیا، میں مولا علی سے، جیسے ہی میری آنکھ کھلتی ہے بس میں مولا علی سے رجوع کر لیتی ہوں تعبیر کے لیے۔ مولا علی نے بتایا کہ بیٹے کا رزلٹ آیا ہے امتیازی، تو دوپہر ہو گئی اور 1 بجے میرے بیٹے کا فون آیا لاہور سے کہ ان کی پوزیشن آئی، پہلی پوزیشن آئی ہے۔ یہ خوابوں کی سرزمین سے بے انتہا پیارا
انسان کی زندگی کا ایک پہلو سامنے آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں خواب میں بتا دیتے ہیں کہ ہمارے لیے کیا چیز بہتر ہے، کیا چیز بہتر نہیں ہے. اس میں اشارے بھی ملتے ہیں، خالی خوشخبریاں نہیں ملتی ہیں، بلکہ ہمیں خطرات سے بھی آگہی دیتا ہے پروردگار عالم. اور اس کے ساتھ میں اپنی پوسٹ تمام کرتی ہوں اس دعا کے ساتھ کہ پروردگار عالم آپ سب کو اپنے گھروں میں شاد و آباد رکھے، ہر بیماری، ہر بلا، ہر تکلیف سے محفوظ و معمون رکھے. آپ کے گھروں میں جو بچے ہیں ناقد خدا، چاہے وہ بیٹے ہیں چاہے بیٹیاں، ان کے اچھے رشتے ہوں، وہ اپنے گھروں میں شاد و آباد رہیں. جو طالب علم ہیں ان کو پروردگار امتیازی کامیابی عطا فرمائے، جو لاولد ہیں ان کو صالح اولاد عطا فرمائے پروردگار. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی خیر المرسلین وآلہ الطیبین الطاہرین. اپنی میزبان کو اجازت دیجیے. خدا حافظ، فی امان اللہ.